1945 میں ایٹمی حملے کے بعد دوسری جنگ عظیم ختم ہوئی تو اس وقت برطانیہ ہندوستان پر قابض تھا۔ ہندوستان جو پر اسرار علوم کی سرزمین تھا، جس کے جادو سے لوگ آج بھی خوفزدہ ہیں، لیکن جس کے گرم مسالے کی مہک، چائے کی رنگت اور باسمتی کی خوشبو لوگوں کے دل اپنی طرف کھینچتی ہے، جس کے سندر بن میں چیتے اور ہاتھی اور راجستھان کے صحراؤں میں ہرنوں کی ڈاریں شکاریوں کو اپنی طرف بلاتی ہیں۔ ذات پات، ریاستوں، گروہوں میں بٹا ہوا ہندوستان، جسے شمال سے آنے والے مسلمان بادشاہوں نے متحد کیا اور اپنی طاقت اور حکمت سے اسے ایک عظیم ملک بنا دیا۔ جس ہندوستان کے سینے کو جہانگیر اور شاہجہاں نے تاج محل، شالیمار باغ، شاہجہانی مسجد و قلعہ لاہور، لال قلعہ دہلی، بادشاہی مسجد دہلی، شاہجہانی مسجد ٹھٹا اور دوسری بے شمار یادگار عمارات سے سجایا، اس ہندوستان میں تجارت کی اجازت حاصل کرنے والے ایسٹ انڈیا کمپنی کے انگریز اپنی سازشوں کے ذریعے مسلمان حکومت کو کمزور کرنے اور ریاستی حکمرانوں کو باہم دست و گریباں کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ انگریز ہندوستان پر قابض ہو گئے اور ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے ایک بدترین دور شروع ہو گیا۔ انگریزوں نے اقتدار مسلمانوں سے چھینا تھا، اس لیے ان کے مقابلے میں ہندوؤں کے قریب ہو گئے۔ ہندو ایک طویل عرصہ مسلمانوں کے زیر حکومت رہے تھے، اس لیے وہ بھی مسلمانوں کو کاروبار حکومت سے باہر رکھنے میں ہی اپنی عافیت سمجھتے تھے۔ انگریزوں نے لڑاؤ اور حکومت کرو کی پالیسی کے ذریعے اپنی حکومت مستحکم رکھنے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن ابھی ہندوستان پر اس کی حکمرانی کے 50 سال بھی مکمل نہیں ہوئے تھے کہ ہندوؤں اور مسلمانوں کی منظم سیاسی جماعتیں وجود میں آ گئیں، جنہوں نے اپنے اپنے پلیٹ فارم سے اپنے مفادات کے تحفظ اور انسانی حقوق کی جنگ لڑنا شروع کی۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد دنیا میں آزادی کی جو تحریکیں شروع ہوئی تھیں، ان کے سبب برطانیہ کے لیے ہندوستان کو غلام رکھنا ناممکن ہو گیا، تو سرکار انگلیشیا نے اعلان کیا کہ وہ ہندوستان کو آزاد کرنا چاہتی ہے۔ 3 جون 1947 کو ہندوستان کی تقسیم کا اعلان ہوا اور فسادات پھوٹ پڑے۔ انسان درندہ بن گیا، لوٹ مار، قتل و غارت، عصمت دری کا بازار گرم ہو گیا۔ ہندوستان کی تمام ریاستوں کو یہ حق حاصل تھا کہ ان کے حکمران اپنی مرضی سے ہندوستان یا پاکستان کسی سے بھی الحاق کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ جوناگڑھ، ماناودر اور حیدرآباد دکن کے حکمرانوں نے پاکستان سے الحاق کا فیصلہ کیا۔ ریاست کشمیر میں مسلمانوں کی اکثریت تھی۔ الحاق کے مذاکرات ابھی جاری ہی تھے کہ بھارت نے کشمیر میں فوجیں داخل کر دیں۔ مہاراجہ کشمیر پر دباؤ ڈال کر بھارت نے الحاق کی دستاویز پر دستخط کرا لیے۔ وزیر اعظم نہرو نے اقوام متحدہ کو یقین دلایا کہ وہ جلد از جلد کشمیریوں کی رائے کے مطابق کشمیر کے مستقبل کا فیصلہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ جنگ بند ہو گئی، لیکن نہرو کا وعدہ آج تک پورا نہیں ہوا۔ جبکہ دوسری طرف بھارت نے الحاق پاکستان کی واضح دستاویز کے باوجود یہ کہہ کر حیدرآباد دکن پر پولیس ایکشن کر دیا کہ یہاں کی آبادی کی اکثریت ہندو ہے اور وہ ہندوستان سے الحاق چاہتی ہے، اور نظام دکن کی رائے کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا گیا۔ کوئی ہے جو بھارت کے حکمرانوں سے پوچھے کہ اگر حیدرآباد دکن ہندو آبادی کی کثرت کی وجہ سے ہندوستان کا حصہ ہے تو کشمیر کی مسلم آبادی کی کثرت کے سبب کشمیر پاکستان کا حصہ کیوں نہیں ہے؟ اگر مہاراجہ کشمیر کے بھارت سے الحاق کی دستاویز پر دستخط کرنے سے کشمیر بھارت کا اٹوٹ انگ ہے، تو نظام دکن کی الحاق پاکستان کی دستاویز کو سامنے رکھتے ہوئے حیدرآباد دکن پاکستان کا اٹوٹ انگ کیوں نہیں؟ عالمی ضمیر جواب دے کہ جوناگڑھ اور مناودر کی ریاستیں کس قانون کے تحت بھارت میں ضم ہو گئیں؟ بھارت کو اس غنڈہ گردی کا حق کس نے دیا؟ پاکستانی عوام آج تک کشمیری عوام کی جدوجہد کے ساتھ ہیں۔ 1948 میں کشمیر کے حوالے سے ہی پاک بھارت جنگ ہوئی۔ 1965 میں کشمیر میں شروع ہونے والی جدوجہد آزادی پر قابو پانے کے لیے بھارت نے پاکستان کے خلاف ننگی جارحیت کی اور منہ کی کھائی۔ بھارت نے 1948 اور 1965 کی ہزیمتوں کا بدلہ لینے کے لیے مشرقی پاکستان میں کھلی مداخلت کی اور باقاعدہ فوجی کارروائی کے ذریعے
मशरकी पाकिस्तान को बांग्लादेश बना दिया और 1975 में राजस्थान में पहला एटमी धमाका कर दिया। तारीख शाहिद है कि भारत पर किसी ने कोई पाबंदी नहीं लगाई। उसके बरक्स इराक की एटमी तैयारियों का रास्ता रोकने के लिए बगदाद में इराकी एटमी रिएक्टर पर हमला करके उसे तबाह कर दिया गया। इस हमले की जिम्मेदारी इस्राइल ने कबूल की, लेकिन किसी को इस्राइल से यह पूछने की हिम्मत न हुई कि उसे बैनुल अक़वामी सरहदें अबूर करने का यह हक किसने दिया। भारत के एटमी धमाके के बाद पाकिस्तान ने एटमी सलाहियत के हुसूल की कोशिश की तो कदम कदम पर उसका रास्ता रोका गया। उसकी तिजारत पर पाबंदियां लगाई गईं, उसके साइंसदानों पर मुकदमात चलाए गए, लेकिन बाहिम्मत पाकिस्तानी साइंसदान अज़्म इस्तकामत से तहकीक और जुस्तजू की मंजिलें सर करते रहे। भारत कश्मीर में मुजालिम की आग भड़काता रहा। कश्मीरियों को उनका हक़ खुद इरादी मांगने के जुर्म में घरों से बेघर किया जाता रहा। नौजवानों के लाशें गिराए जाते रहे। भारतीय एजेंसियां पाकिस्तान के अंदर बदअमनी को हवा देती रहीं। बम धमाके और दहशतगर्दी मामूल बना दी गई। भारत में मुसलमानों का कत्लेआम मामूल बना दिया गया। कमजोर और बेबस पाकर उन्हें दबा दिया गया। ज़हीरुद्दीन बाबर की तामीर करदा बाबरी मस्जिद शहीद कर दी गई, मगर इसके बावजूद आलमी ज़मीर खामोश रहा। भारत की तिजारत और मईशत नेज़ फौजी साजो सामान की फराहमी पर क्या पाबंदियां लगाई गईं? कितने सरबराहान मुमलिकत ने एटमी ताकत भारत के दौरे मंसूख किए? भारत ने मई 1998 में 2 किस्तों में मजीद 5 एटमी धमाके कर दिए गई। हम पर 3 जंगें मुसल्लत करने वाला और पाकिस्तान के वजूद को 2 लख्त कर देने वाला भारत, जो 1975 में एटमी धमाका कर चुका, अब इन धमाकों से क्या हासिल करना चाहता था? भारतीय तज्जिया निगारों ने लिखा कि पाकिस्तान एटमी सलाहियत का हामिल ही नहीं, वो धमाके नहीं कर सकता। 17 दिन गुजर गए, कोई भारत का बाल भी बिका नहीं कर सका। पाकिस्तानी अवाम की तरफ से धमाकों का मुतालबा जोर पकड़ता गया। सबकी ख्वाहिश थी कि हलाकत का ये जिन उनके काबू में आ जाए और फिर रूस, बरतानिया, फ्रांस यके बाद दीगरे एटमी ताकत बन गए। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के मुस्तकिल रुकन हलाकत खेज एटमी ताकत वाले ये 5 मुल्क बना लिए गए। उन्हें वीटो पावर का हक दे दिया गया। ताकत के नाजायज इस्तेमाल को कानून बना देने का इससे ज्यादा शर्मनाक अमल मुमकिन ही न था। पूरी दुनिया एटमी हलाकत रखने वाली इन 5 ताकतों की चापलूसी पर मजबूर कर दी गई, लेकिन आखिर कब तक? फिर धमाका हो गया। 28 मई, कौम के हौसले और इफ्तिखार का दिन।